کہ جس عمر کی فضیلت حضرت علی بیان کر رہے، عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے، حضرت عباس بیان کر رہے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ بیان کر رہے، ان کے بارے میں کیسے من گھڑت قصے لکھے گئے، کیسی فرضی داستانیں بنائی گئی۔ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلا تو کام یہ کیا ان لوگوں نے، حضرت عمر اور ابو بکر نے مل کر، کہ علی کا حق تھا خلافت، اس کو چھین لی۔ اصل خلافت تو علی کی تھی۔ غدیر خم کے موقع پر حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ وہ علی ہوں گے، اور من کنت مولا فہذا علی مولا سے انہوں نے مطلب یہی نکالا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یعنی میرے بعد علی خلیفہ ہوں گا میرا۔ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ حضور نے اعلان کیا تھا، ابو بکر نے خلافت کے تخت پر قبضہ کر لیا، عمر نے پورا سپورٹ کیا، مگر حضرت علی نے بیعت نہیں کی ابو بکر کی۔ وہ ناراض ہو گئے، ناراض رہے کہ بھائی خلافت تو میرا حق ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ تو میں ان کے عقیدے بتا رہا ہوں، غیروں کے عقیدے، تاکہ آپ لوگ اور آپ کے توسل سے جب یہ تقریر انٹرنیٹ پر جائے تو لوگ جان جائے، سن لے کہ جن کی اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر جن کالے بلیک لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں، بہت سارے بکاؤ مولوی بھی آج کل ان کے ساتھ بیٹھنے لگے ہمارے یہاں، جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ کیسے سید ہو تم؟ اپنے جد سے کوئی عبرت اور نصیحت لیتے؟ اگر تم واقعی سچے سید ہو کہ تمہارے جد نے حضرت ابو بکر کی توہین نہیں کی، بلکہ میں آگے بتاؤں گا محبت کتنی ان میں، اور کتنے طالب علم تھے، کتنی محبت کے واسطے تھے اور تعلقات تھے۔ اہل سنت بھی کہتے ہو، غدار صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہو، ان کی مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہو، اور ایک علی کی محبت کی بنیاد پہ بھائی کیوں آپ ان بلیک والوں کے ساتھ بیٹھے ہو؟ کیوں اہل تشیع کے ساتھ بیٹھے ہو؟ آپ ان کی مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ ان کی محفل میں کیوں جا رہے ہو؟ بھائی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے، وہ بھی کرتے۔ ابے ایک علی کی محبت کے نام پر جن حرام خوروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو، انہوں نے ہزاروں صحابہ کی توہین کی ہے۔ ہزاروں صحابہ کی توہین کرنے والے ایک علی کی محبت کی بنیاد پر کامیابی چاہتے ہیں؟ ایمانداری اور دیانتداری سے بتاؤ، ہزاروں صحابہ کا انکار کر کے علی کی محبت کا انہیں جنت میں لے جا پائیں گی؟ نہیں، خدا کی قسم، سب سے پہلے مولا علی نے جوتے ماریں گے، اور اس لیے جوتے لگائیں گے کہ وہ تو حدیث ہمارے یہاں موجود ہے، بارہا میں سنا چکا ہوں، اس کو امام ابن حجر نے السوائی محرکہ میں بھی لکھا ہے، اس کو حضرت امام محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، تو علی نے کہا ابو بکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ علی آج ایک حدیث یاد آ گئی، بس اس حدیث کی بنیاد پر مجھے میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اے ابو بکر کیا حدیث آپ کو یاد آئی ہے؟ کہا علی آپ کو یاد ہے حضور نے ایک بار کہا تھا کہ جنت کا پروانہ علی دیں گے، اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے گا، اعمال تولے جائیں گے میزان پہ، اور کہا جائے گا کہ تیرے اعمال اچھے جنت کی طرف جا، لیکن جیسی جنتی جنت کے دروازے تک پہنچے گا، دروگے جنت کہیں گا جنت کا پروانہ ہے، ٹکٹ ہے جنت میں جانے کی، تو وہ جنتی کہیں گا یہ جنت کا پروانہ کیا ہے؟ کہیں گے علی کی محبت۔ تو سارے جنتی اے علی تیرے پاس آئیں گے اور تجھ سے پھر جنت کا پروانہ دیں گے، جس کو جنت کا پروانہ علی دے دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا، جس کو علی جنت کا پروانہ نہ دیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ رابطیوں نے اتنا ہی لے لیا، آدھا دین آدھا مطلب آدھی جو ہے ان کی مفاد، باقی چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے اتنا کہے کہ خاموش ہو گئے، تو مولا علی کہتے کہ اے ابو بکر آپ عاجزی میں حدیث کو یہاں خاموش ہو گئے روک رہے ہیں، یا آپ کو اس کے بعد کا حصہ پتہ نہیں ہے؟ کہا علی آپ بہتر جانتے ہیں، اب میں اپنی تعریف اپنے منہ سے تو نہیں کروں گا، آپ کی تعریف تھی تو میں نے کہہ دی، اب میرا معاملہ تو آپ کا، یہی تو صحابہ میں تھا، میں تمہاری تعریف کروں تم میری تعریف کرو، ہم اپنی تعریف اپنے منہ سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو علی نے کہا ابو بکر آپ نے حدیث یہیں تک روک دی، باخدا اس کے آگے حضور نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اے علی اسے جنت کا پروانہ ہرگز نہ دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہو۔ اب اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی دیکھو چھوٹی چھوٹی چھریاں ہو اور پیٹے برہے نہ ہو، اور ادھر چیرے ٹینشن مت لو، گلاب پانی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مت ڈالو، بس یہ کہہ کے ہٹ جاؤ کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جس دل میں محبت ابو بکر نہیں ہے وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں، پیٹے جائیں، چیرے جائیں، یہ عذاب تو اللہ نے خود ہی ان پہ مسلط کر دیا ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو طالب علم ہے کہ جنت پروانہ علی سے ملے گی، مگر پروانے پہ مہر کس کی چاہیے؟ محبت ابو بکر صدیق کی۔
اب ایک سرٹیفکیٹ تو ہاتھ میں مل جائے اور اس پہ اسٹیمپ ہی نہ ہو. ارے بھائی ایک منسٹر نے آپ کو ایک لیٹر تو دے دیا, سگنیچر ہی نہیں کیا اس پہ, وہ لیٹر کی کوئی ویلیو ہے؟ تو علی پروانہ کب دیں گے؟ محبت ابو بکر ہے یا نہیں پہلے یہ بتا. محبت ابو بکر کا اسٹیمپ ہے تو سل لگاؤں میں پروانے پہ تو جنت میں داخلہ ہوگا. تو بہرحال یہ دونوں لازم ہے. لیکن انہوں نے بکواسات کیا کی, کس سے کہانیاں, ایسی ایسی کہانیاں گڑھی, ایسی ایسی کہانیاں کہ الف لیلا جس نے لکھی ہوں گی نا اس کے مصنف کا پتہ نہیں, حالانکہ میرے پاس کتاب بھی الف لیلا, کس نے لکھی اللہ جانے. کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ عباسی خلیفہ تھا یا ہارون رشید کے دربار میں کوئی قصے سناتا تھا, 1000 رات میں 1000 کہانیاں سنائی, اس کو کتاب میں لکھ دیا گیا, اس کا نام ہے الف لیلا. سب فرضی کہانیاں ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے لکھا الف لیلا. لیکن ان کی کہانیاں پڑھو تو اگر الف لیلا کا مصنف آج مل جائے نا تو جمعہ طلب میں خودکشی کر لے. بھائی صاحب ایسی تو بکواسات میں نے بھی نہیں سوچی تھی. اگر یہ بکواسات میں ہارون رشید کے دربار میں کرتا, انعام نہیں ملتے, جوتے پڑتے, شاید سری قلم کر دیتے ہارون رشید. اب میں سناؤں گا, آپ تصور کرو یہ تاریخ میں ہو سکتا ہے یہ بکواسات لکھی گئی, یہ کتابیں موجود ہیں. ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور خلافت کے تخت پر جب بیٹھ گئے تو علی نے خلافت کی بیعت نہیں کی, کہا کہ حق تو میرا تھا, ابو بکر نے کیسے غضب کر لیا. تو حضرت عمر آئے ایک دن, کہا علی نے بیعت کی؟ کہا نہیں علی نے تو بیعت ہی نہیں کی, اور علی آج کل آ نہیں رہے. کہا علی کی بیعت کرنا ضروری ہے, ورنہ اگر علی کھڑا ہو گیا خلافت کا حقدار بن کے, قریش سارے خاندان والے علی کا ساتھ دیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بغاوت ہو جائے گی. رکیے میں ابھی جاتا ہوں اور علی سے بیعت لے کر آتا ہوں. علی کی بیعت کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ ایک فتنے کا اندیشہ ہے. آپ اپنا غلام کنفذ مجھے دے دیجیے. ابو بکر صدیق کا غلام تھا کنفذ, تاریخ میں جس کا اتا پتہ بھی نہیں ملتا کہاں سے پیدا کیا ہے غلام. کنفذ کو لیا ساتھ میں, خالد ابن ولید کو لیا, عمر ابن عاص کو لیا, اور کچھ ساتھیوں کو لیا. ایسے 20-25 لوگ صاحب حضرت علی کے گھر کی طرف چلے. اب یہ جو میں ساری داستان سنا رہا ہوں نا, الف لیلا سے بھی زیادہ کتاب یا ٹیبل پہ موجود ہے. کل آپ یہ نہ بولے کہ فاروق صاحب داستان سنا کے چلے گئے, یہ حق الیقین. ان کا بہت بڑا مصطلح عالم ہے شیعوں کا, اہل تشیع کا, جس کا نام ہے ملا باقر مجلسی. علامہ مجلسی لکھا ہے, اور وہ لعنت اللہ بھی لکھا ہے آگے, میں نہیں پڑھ رہا اس کو, آپ سمجھ لیں وہ کیا لکھا ہے. علیہ رحمہ لکھا ہے, لیکن میں تو اس کو لعنت اللہ ہی پڑھوں گا. یہ حق الیقین ہے ان کی صاحب. اور بھی کچھ کتابیں ہیں, کہ کون کون سی کتابوں میں, یار ساری کتابیں میرے پاس ہے, سب ٹیبل پہ رکھنا ممکن نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ اتنے اصحاب کو لے کر حضرت عمر جو ہے علی کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی. کون؟ کہا عمر ابن خطاب. کیوں آئے ہو؟ علی کو لے جانا ہے, ابو بکر سے بیعت کروانا ہے. کہا علی بیعت نہیں کریں گے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خاتون جنت کسی مرد سے اتنی بات ہی نہیں کرتی تھی. یہ جتنی کہانی میں لایا جا رہا ہے, قصہ لایا جا رہا ہے. کہا کہ دروازہ کھولو, ہم علی سے سننا چاہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہیں علی. کہا دروازہ نہیں کھولا جائے گا, لوٹ جاؤ عمر. کا دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیں گے. تو حضرت فاطمہ نے کہا حضور کو انتقال کیا ابھی 3 روز نہیں ہوئے کہ یہ نوبت آ گئی کہ نبی کی بیٹی کے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا, جاؤ دروازہ نہیں کھولا جائے گا. عمر نے کنفذ کی طرف اشارہ کیا, کنفذ نے لات ماری, دروازہ ٹوٹا. دروازہ ٹوٹا. حضرت فاطمہ دروازے پہ لگی ہوئی تھی, دروازہ تاکہ کھول نہ پائے اس کو دبا رہی تھی. دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرا, ان کی بائیں پسلی ٹوٹ گئی. یہ داستانیں سنتے چلیے. جیسی حضرت فاطمہ گری, دروازہ ٹوٹا. کنفذ دروازے پہ لات رکھ کے داخل ہوا, نیچے دروازے کے فاطمہ دبی ہوئی تھی. دروازہ ہٹایا, ہاتھ میں کنفذ کے ڈنڈا تھا, زور سے ڈنڈا جو مارا حضرت فاطمہ کے بازو پر, بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ لکھ رہے ہیں یہ حق الیقین. اور یہ ایسے رابطیوں کے ساتھ ہمارے ملا جا کے بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ محبت علی والے لوگ ہیں. ارے یہ گستاخ صحابہ والے لوگ ہیں. ایک علی کی محبت میں کیا کیا زہر کھا رہے ہو تم دیکھ لو صاحب, کیا کیا پی رہے ہو تم وہ دیکھ لو. اب باتیں کرتے ہو صاحب ہم آل رسول ہیں. کیسے آل رسول ہو یار تم؟ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ داستان لکھی جا رہی ہے نا, اس میں ابو بکر عمر ان کی اتنی توہین ہے جتنی مولا علی کی توہین ہے اس کے اندر. ابھی میں ثابت کروں گا کہ مولا علی کو کتنی توہین کی ہے انہوں نے. اب آگے چلیے, آگے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زمین پر پھر گر پڑی. اب جیسی گری ہڈی ٹوٹ گئی, تڑپنے لگی. خالد ابن ولید نے کوڑا نکالا اور حضرت فاطمہ پہ کوڑے برسانے شروع کر دیے. کوڑے پڑ رہے. علی کیا کر رہے ہیں؟ ڈگ ڈگ دیدم
तक तक दीदम दम न कशीदम, बस देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इतना बड़ा बहादुर अपनी बीवी पे जुल्म होते हुए देख रहा है, ये तमाशा हो रहा है। हसन और हुसैन छोटे बच्चे थे, जब माँ पे जुल्म होते हुए देखा चीख मारी, डर गए और घर के कोने में जाके दुबक के बैठ गए और दोनों शहजादे दोनों बच्चे रोने लगे। अब रो रहे हैं, जब अली ने देखा कि भाई पसली तोड़ दी दरवाजा गिरा के, चलो ठीक है जब्त किया मैंने, कनफज ने डंडा मारा, बाजू की हड्डी तोड़ दी, जब्त किया। अब जब ये देखा कि खालिद इब्न वलीद कोड़े पे कोड़े मार रहा है, कोड़े पे कोड़े मार रहा है, तो साहब अली से बर्दाश्त नहीं हुआ। अली ने तलवार खींची, खालिद इब्न वलीद की तरफ दौड़े और तलवार खालिद के गर्दन पर रख दी। अब बस मारना चाहते थे, खालिद इब्न वलीद ने चिल्लाना शुरू किया, अली अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। अभी ये खालिद कह ही रहा था कि उमर ने तलवार निकी और हज़रत फातिमा के पेट पे चुबाना शुरू कर दिया और कहा अली खालिद को छोड़ वरना फातिमा का मैं कत्ल कर दूंगा। ब्लैकमेलिंग हो रही है सर। जब अली ने देखा कि न ये मामला आया, अली ने तलवार नीचे रख दी, कहा कि सैयदा को कुछ ना करना, छोड़ दो, मैंने खालिद को छोड़ता हूँ, सैयदा को कुछ ना करना। खालिद भी इब्न वलीद को छोड़ दिया। उसके बाद हज़रत उमर की तरफ आए और उसके बाद हज़रत उमर को धक्का दिया। वो शिकम में, सैयदा के शिकम में माज़अल्लाह तलवार चुभे जा रहे थे, धक्का दिया, गिरे और उनके सीने पे बैठ गए उमर के और उन्हीं की तलवार को छीना और बस दिल चाहता कत्ल करे तो रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई। ये भी एक फर्जी हदीस बनाई कि रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया था अली तुझ पर और मेरी बेटी फातिमा पे बड़ा जुल्म होगा, उस वक्त सब्र करना, ताकत का मुजाहरा मत करना। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सुनने वाला पढ़ने वाला जब पढ़ेगा तो ये पहला एतराज़ यही करेगा कि भाई इतना बहादुर अली जिनकी बहादुरी के किस्से से तारीख भरी पड़ी है, अपनी बीवी पे जुल्म होते हुए कैसे देख रहा था। अब उसको दबाने के लिए एक फर्जी उसके ताल्लुक से हदीस भी गढ़ दी गई कि रसूल ने पहले ही कह दिया था ए अली जब तुझ पर जुल्म हो, सैयदा पर जुल्म हो तो सब्र करना। भाई ये नबी ऐसी वसीयत करके जाएंगे माज़अल्लाह? भाई तसव्वुर करो, एक बाप अपने बेटे को ऐसी वसीयत करके जाएगा, अपने दामाद को एक ऐसी वसीयत करके जाएगा भाई जुल्म हो तो बस झेलते रहना, सब्र करना, या ये बोलेगा कि भाई जब जुल्म हो ये हो तो डरना नहीं, मर जाना लेकिन जुल्म को सहना नहीं। यही नसीहत आज तक करते हुए आ रहा। आम आदमी ये नसीहत करता है, अब माज़अल्लाह नबी ये नसीहत और वसीयत करेंगे। तो जब ये वसीयत याद आ गई तो हज़रत अली अबू बकर हज़रत उमर के जो है सीने से हट गए, दूर हट गए और कहा कि उमर खुदा की कसम मैं तुझे कत्ल कर देता, मुझे लेकिन रसूलुल्लाह की वसीयत याद आ गई। जब मैंने छोड़ा बजैसी हटा तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उमर ने कहा कि घर में आग लगा दो। हज़रत सैयदा के घर में आग लगा दी गई। आग लगी, भगदड़ मची। इमाम हसन और हुसैन को सैयदा लेके किसी तरह दर्द से कहराते हुए बाहर निकली। पसलियाँ टूटी हुई थी, हाथ की पसली हड्डी टूटी हुई है, पसली टूटी हुई है, चलना नहीं हो रहा था। रंगड़ते लंगड़ते किसी तरह ज़मीन से घसीटते हुए दोनों शहजादों को हाथ से खींचते हुए बाहर निकलती है। जब बाहर निकल रही थी तो कनफज ने वो जलता हुआ घर का दरवाज़ा लिया और सैयदा फातिमा पे फेंका और वो दरवाज़ा सीधा पेट पर आकर लगा। हज़रत सैयदा फातिमा हामला थी, पेट में एक बच्चा था जिसका नाम रसूल ने मोहसिन रखा था। वो बच्चे का हमल ज़ाय हो गया, हमल ज़ाय हो गया साहब। और कनफद ने फिर रस्सी का फंदा लिया और अली के गले में डाला। अली के गले में फंदा डाल के खींचा, खींचते हुए ले जा रहा है। अब रास्ते में चले जा रहे हैं, अली पीछे पीछे गले में रस्सी का फंदा है और कनफत जो है वो खींचे चला जा रहा है। पीछे पीछे उमर, खालिद इब्न वलीद, अम्र इब्न आस वगैरह सब है। पीछे पीछे फातिमा लड़खड़ाती भी चल रही है। और यहाँ तक कि इसी आलम और इसी कैफियत पे अबू बकर के पास लाए। अबू बकर तख्त पे बैठे हुए थे, पता नहीं कौन सा तख्त था, ताजमहल का कौन सा अल्लाह जाने, जबकि ज़मीन पे बैठते थे ये लोग, तख्त पे बैठे थे। और ला जा के अबू बकर के कदमों में गिरा दिया। कनफत ने कहा कि बैत करो अमीरुल मोमिनीन से। अली ने हाथ बढ़ाया, बैत की और कहा कि अबू बकर याद रखना मैं बैत तो कर रहा हूँ लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्ती की और ज़ालिमाना बैत है। अब अबू बकर के जो अल्फाज इस बाकर मजलिसी ने लिखा है मैं हूँ बहू कर रहा हूँ। अबू बकर क्या कहते, अगर तू बैत ना करता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। ए अली शुक्र मना कि तूने मेरी बैत करके अपनी जान बचा ली। अब जब बैत कर लिया अली ने कहा अब जाओ, तुम्हारे से कोई गरज नहीं। सैयदा फातिमा दौड़ी रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ, कब्र की तरफ। अरे भूल गया बाकर मजलिसी, भुलक्कड़ भी बड़े होते। अभी पसली टूटी हुई थी, अभी हाथ टूटे हुए थे, हमल ज़ाय हो गया था। अब तसव्वुर करो किसी औरत का हमल ज़ाय हो जाए, पसली टूट जाए, बाई पसली हाथ टूट जाए, वो औरत भाग सकती है? भाई
بھاگی، اب بھول گئے کہ ابھی لڑکھڑاتے ہوئے آئی تھی، رسول کے روزے کی طرف بھاگی کہ حضور سے فریاد کروں، تو مولا علی نے آواز دی، سلمان فارسی کو پہلے کہا فاطمہ رک جاؤ، کہا خدا کی قسم میں نہیں رکوں گی، اپنے بابا سے میں شکایت کروں گی ان چیزوں کی۔ ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں حسین پاک کا ہاتھ لیا، دونوں شہزادوں کو لے کے دوڑتے روزے رسول کی طرف گئی۔ حضرت علی کمزور و نقاہت کے سبب روک نہ پائے، سلمان فارسی کو پکارا، کہا سلمان جاؤ سیدہ کو روکو، اگر سیدہ رسول کے روزے پہ چلے گئی، باقر مجلسی کے الفاظ سنیں تو وہ قبر پر بال کھولیں گی، گریبان چاک کریں گی تو قیامت آ جائیں گی۔ جس خاتون کا بال آسمان نے نہ دیکھا ہو، یہ حرام خور نے لکھا ہے کہ وہ اپنے گریبان چاک کرے، گریبان کہتے ہیں یہ حصے کو چاک کرنا، پھاڑنا۔ یہ کردار ہے حضرت فاطمہ کا، اور یہ اہل بیت کے محبت کے ٹھیکیدار ہیں یہ لوگ، یہ سیدھے پیٹتے محبت کا نام لے کے۔ بنت رسول کو روکو، اور اس کے بعد کہا کہ زمین اپنی آبادی سمیت دھس جائے گی۔ سلمان فارسی دوڑے، فاطمہ کے قدموں میں گر کے کہا بی بی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باز آ جائیے، کہا نہیں۔ رسول کے روزے پہ گئی اور چیخا بابا جان فریاد، بابا جان فریاد، آپ کے داماد علی، آپ کے بھائی علی پر کیا گزر گیا، مجھ پر کیا گزر گیا، میرا بیٹا محسن ضائع ہو گیا، میری پسلی توڑ دی گئی، میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ تبھی رسول اللہ کی قبر پہ لرزہ طاری ہوا اور حضور کا ہاتھ باہر آ گیا قبر پہ، اور پھر قبر رسول سے آواز آئی جس کو سارے مدینے والوں نے سنا، اتنی بلند آواز آئی، اور جملے کیا تھے؟ آواز یہ آئی کہ اے ابو بکر تو اس اللہ سے کافر ہو گیا جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، کافر ہو گئے بھئی اللہ ابو بکر، حالانکہ پہلو میں نبی کے پہلو میں، اور یہ آج تک پریشان گھوم رہا ہے۔ اب یہ تو داستان ختم ہوگی ملا باقر صاحب کی جو لکھی ہوئی تھی، حق الیقین۔ حق الیقین نہیں ہے یہ، حق البکواس ہے یار، یہ باطل یقین بولنا چاہیے، یہ حق الیقین ہے، یہ اور بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن اب ان کے بڑے بڑے دوسرے جو مصنفین گزرے، جس میں شیخ مفید، یہ صاحب نام بھی شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، شیخ مفید کی کتاب ہے الامالی، صفحہ نمبر 49، اس نے بھی لکھا ہے روایت کو۔ احمد بن ابی یعقوب شیعوں کا بہت بڑا عالم گزرا، تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 116 پر اس نے بھی لکھا۔ ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا تبریسی، اس نے اپنی کتاب الاحتجاج میں اس کو لکھا۔ ملا باقر مجلسی کا حیات الحق الیقین بول چکا ہوں۔ مرزا محمد تقی، اس کی کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس کے اندر بھی اس نے لکھا۔ اور پھر کہانی یہاں ختم نہیں ہو گئی کہ بھئی یہ ظلم ہوا، زبردستی علی سے بیعت لے لی گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ اسی صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ میں انشاءاللہ پرسوں کے دن حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ کا ذکر آئے گا تو بتاؤں گا کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا۔ یہ سب بکواسات ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا، انتقال ہو گیا اس صدمے سے، وقت گزر گیا۔ اب ہوا کیا؟ علی تو پوری زندگی بدلہ نہیں لے سکے، دبے دبے ڈرے ڈرے رہے بیچارے ان سے۔ اب بدلہ لینے کون آئیں گے؟ امام مہدی جب نازل ہوں گے۔ اتنے لیٹ بدلہ لیا جائے گا بھائی؟ امام مہدی آئیں گے، مرزا محمد تقی ناسخ التواریخ میں، ملا باقر مجلس، یہ سارے یہ جتوں کے میں نے نام گنا یہ سب بتاتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو سب سے پہلے جیسی نزول ہوں گا ان کا، سب سے پہلے اپنے دادی حضرت فاطمہ کی قبر پہ جائیں گے، اور حضرت فاطمہ کی قبر پہ آ کے کہیں گے السلام علیکم یا جدی، اے میرے دادی سلام، میں مہدی، میرا نزول ہو چکا ہے۔ سیدہ فاطمہ قبر سے اس حال میں نکلیں گی کہ وہ پسلی جو توڑی گئی تھی وہ آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، درد سے کرا رہی ہوگی۔ تو امام مہدی کہیں گے دادی ان ظالموں کے نام بتاؤ کہ جنہوں نے اب ایسی ضرب لگائی کہ آج تک آپ کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے، اتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، مگر آج تک آپ کا ہاتھ ہی نہیں وہاں سے اٹھ رہا ہے، ایسی کون سی ضرب لگائی؟ تو کہیں گی کہ میرے بیٹے، میرے شہزادے، وہ ابو بکر ہے جس نے یہ مجھ پہ ظلم کروایا، وہ عمر ہے جس نے ظلم کیا، اور اس ظلم سے راضی رہنے والوں میں فاطمہ عائشہ ہے۔ چنانچہ امام مہدی آئیں گے، قبر کھودیں گے، قبروں میں سے ابو بکر کی لاش کو نکالیں گے، عمر کی لاش کو نکالیں گے۔ ایک ایک بات کا حوالہ دکھانے کی ذمہ داری میری۔ جاؤ ان مولویوں سے کہو جو ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں کہ کبھی توفیق ملے تو ان مردودوں کی کتابیں بھی پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اور پھر حب اہل بیت کی بات کرو۔ یہ حب اہل بیت کی آڑ میں تم نے کیا کیا توہینوں کو گوارا کر لیا ہے، صرف اس لیے کہ تم کو بریلوی نہیں چلتے، اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت کی چڑ نے تم کو کہاں پہنچا دیا، کتنا ذلیل کر دیا، کتنا خار کر دیا، دیکھ لو۔ یہ ریئلٹی ہے ایکچوئل میں، ایک اعلیٰ حضرت کی چڑ نے اور بغض نے تم کو کہاں لے جا کے رکھا ہے۔ مطلب اب ہوا یہ کہ صاحب وہ
बहरहाल इनको निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? शैखैन को निकालेंगे, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत आयशा, इनको सूली देंगे। और उसके बाद फिर हजरत इमाम मेहदी सबसे पहला हुक्म देंगे कि जितने अबू बकर सिद्दीक, मैं तो सिद्दीक कह रहा हूँ, सिद्दीक नहीं लिखा है किताबों में, अबू बकर और उमर के चाहने वाले चुन चुन के उनको मारा जाए। तो इमाम मेहदी के जो साथी होंगे वो कम होंगे, तो वो आएंगे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, और वो सारे कब्रिस्तान का दौरा करेंगे जहाँ अहले बैत दफन है, सबको आवाज़ देंगे, हज़रत अली को आवाज़ देंगे, हज़रत हसन को आवाज़ देंगे, हज़रत इमाम हुसैन को आवाज़ देंगे, यहाँ तक कि अपने बाप इमाम हसन अस्करी तक को सबको आवाज़ देंगे। 11 इमाम अपनी कब्र से जिंदा होकर निकल आएंगे, हज़रत अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक सब जिंदा होकर आएंगे। इमाम जाफ़र आएंगे, इमाम बाकर आएंगे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मूसा रज़ा, मूसा काज़िम, हज़रत इमाम जवाद, हज़रत इमाम तकी, इमाम नकी, सब जिंदा होकर आएंगे। और ये 11 जब सब बाहर निकलेंगे तो कहेंगे कि बेटा मेहदी, ए मोहम्मद मेहदी, इस वक्त इमामत तुम्हारे लिए है, हुकूमत तुम्हारे लिए है, हकम तुम हो, हुक्म तुम्हारा चलेगा। अब हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपने असाब को आवाज़ दो, अपने चाहने वालों को आवाज़ दो, एक फ़ौज तैयार करो और इन जालिमों से बदला लो और इन जालिमों के चाहने वालों को निस्फ़ नाबूद कर दो। अब वो आवाज़ देंगे तो कब्रों से इनके चाहने वाले निकलेंगे। साहब ऐसा लग रहा है कि वो बिस्री की जो मम्मीज़ फिल्म होती है ना, वो दिख रहा है सीन। मम्मीज़ देख के तो नहीं लिख दिया, इससे पता नहीं साहब। कब्रों से भी साहब मुर्दे आएंगे, फ़ौज तैयार होंगी और अबू बकर सिद्दीक और उमर के चाहने वालों को कत्ल किया जाएगा। पूछा गया कि ये पहचानेंगे कैसे कि भाई इसमें अबू बकर का चाहने वाला कौन है? अब ये तो दिल की कैफियत है। कहेंगे निशानी उनकी ये होंगी कि ये जुमा पढ़ते होंगे। इनका जुमा नहीं होता शियाओं के यहाँ, जुमा पढ़ना हराम है इनके यहाँ। का निशानी ये होंगी कि वो जुमा पढ़ते होंगे। चुनांचे जुमा पढ़ने की निशानी पाएंगे जिसको जुमा पढ़ते हुए देखेंगे उसको कत्ल करेंगे। ये ड्रामा होगा। यानी इमाम मेहदी का पूरा आने का मकसद ना इजराइल से जंग है, ना अमेरिका से जंग है, बेचारे सुन्नियों से ही जंग है। क्या कौम है यार। अब मैं इस पे चंद बातें मारूफात अर्ज कर रहा हूं अपनी। पहली बात, हजरत सैयदा फातिमा का मकान क्या वीराने में था कि जंगल में था? कहाँ था भाई? रसूलुल्लाह के रोज़े के पास। और सहाबा कराम की रिवायतें कि वो मकान जब बिकने निकलते जो रसूल के रोज़े के करीब होते, उनके दाम दूसरे मकानों के मुकाबले में बड़े महंगे होते थे। हर किसी की ख्वाहिश होती थी कुर्बे खासे रसूल में हमें मकान मिल जाए। घनी और गुंजान आबादी थी और सैयदा फातिमा का हुजरा मस्जिद नबवी से बिल्कुल लगा हुआ था। इतना लगा हुआ था कि दरवाज़ा खुलता एक तो मस्जिद में दाखिल हो जाते थे ये लोग। आसपास पूरे कुरैश के मकान थे। जब ये घर में जुल्म हो रहा था, चीखो पकार, सारे कुरैश कहाँ सो रहे थे बिस्तर पे चादर ओढ़ के, कोई नहीं बचाने आया। अरे यार, एक मोहल्ले में छोटा सा झगड़ा हो जाए तो पूरा भीड़ लग जाती है भाई। सैयदा पर जुल्म हो रहा है, मौला अली पे जुल्म हो रहा है, पूरे कुरैश गायब है। किसी ने क्यों मदद नहीं की? पूरे मदीना 2.25 लाख आबादी थी उस वक्त मदीने की। 2.25 लाख आदमी क्या सब बेहोशी की दवा पी कर सो रहे थे। किसी को कोई खबर ही नहीं हो रही क्या चल रहा है साहब। कोई सैयदा को बचाने नहीं आया। तो उसका भी जवाब निकाला शियाओं ने। बड़ा सर जोड़ के बैठ गया, यार अपन ने लिख तो डाला अलिफ लैला की दास्तान, अब सुन्नी तो एतराज करेगा ये कि साहबा कहाँ गए थे। बोले भाई अब फिर उसूल काफ़ी लिखी गई, एक के लिए दूसरी, दूसरे के लिए तीसरी, ये उसूल काफ़ी है। ये दारुल मुर्तज़ा इनका शियाओं का इदारा बैरूत से छपी हुई, अरबी में उसका मेरे पास ये उसूल काफ़ी पहली जिल्द है, ये 6 जिल्दों में आती है। अल उसूल काफ़ी, नाम भी बड़े अजीब है इनके मुसन्निफ पे, किलैनी है इनके लिखने वाले, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी। इन्होंने लिखा भाई साहब वो इसलिए नहीं आए बचाने कि हुजूर का जैसे इंतकाल हुआ सिर्फ 6 सहाबा थे जो ईमान पर है, बाकी सब इस्लाम से फिर गए थे। जब इस्लाम ही छोड़ दिया था तो सैयदा का क्या एहतराम करते, हजरत अली का क्या एहतराम करते। और हमारे यहाँ के झूठे सैयद, नाम निहाद सैयद ऐसों के बीच जाके बैठ रहे जिनके नजदीक सारे सहाबा काफिर। अब जिन शियों के साथ तुम बैठ रहे हो उनसे जरा कबूल करवा लो तो मैं भी तुम्हारी गुलामी करूं कि वो इकरार करके बताएं कि हम कुलैनी को नहीं मानते। इनकार नहीं कर सकते। क्यों? हमारे यहाँ कुरान के बाद सबसे पहली हदीस की किताब कौन सी है? इनके यहाँ बुखारी नहीं है, इनके यहाँ उसूल काफ़ी है। उसूलुल काफ़ी ये है पहले नंबर की किताब, ये इनके यहाँ का बुखारी है। इनके यहाँ का मतलब माज़अल्लाह इमाम बुखारी के तलवे की धूल के बराबर नहीं है ये,
لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو معیار ہمارے یہاں امام بخاری کا ہے، جو ان کی کتاب صحیح بخاری کا ہے، شیعوں کے یہاں پہلے نمبر کی حدیث کی کتاب میں یہ کتاب آتی ہے الاصول الکافی. اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کا انکار کریں گے تو مذہب شیعہ ختم ہے گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس پھر. اور اس کا نام الاصول الکافی کیوں ہے؟ اس کا نام کہتے ہیں امام مہدی نے رکھا، کہا ھذا کافی شیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس بنیاد پر اس کتاب کا نام پڑ گیا الاصول الکافی. تو اس میں لکھا ہے، تو یہ تو اپنے علم عالموں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، تو انکار نہیں کر سکتے. تو یہ صاحب لکھ رہے کہ 6 ہی رہ گئے تھے، باقی اب 6 کون رہ گئے تھے؟ چلو ان کے نام بھی سن لو تاکہ یہ بھی آپ کے معلومات میں اضافہ. جو ایمان پر ہے وہ 6 میں تھے. ایک سلمان فارسی، ایک کون تھے؟ سلمان فارسی. ایک تھے ابو ذر، ایک مقداد، ایک عمار، اور 5ویں علی، اور 6ٹھے تھے عبداللہ ابن عباس. یہ 6 رہ گئے تھے. ہم نے کہا یار 6 کی گنتی میں بڑا لفڑا ہو گیا. پھر حضرت عقیل کا کیا ہوا؟ امام حسن کو کہاں رکھا آپ نے؟ امام حسین کو کہاں رکھا آپ نے؟ سیدہ فاطمہ کو کہاں رکھا؟ حضرت زینب کو کہاں رکھا؟ کہتے نہیں ہم صحابہ کی بات کریں. اچھا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ 4 جو ہے اہل بیت سے باہر کے ہیں. عباس بھی اہل بیت میں، عبداللہ ابن عباس، حضرت علی بھی اہل بیت کے تو مین ہی ہے. 4 صحابہ جو ہے، سلمان، مقداد، ابو ذر اور کیا نام ہے ان کا، عمار، یہ 4 ہے. یہ 4 ہی کم سے کم بچانے آ جاتے. یہ 4 بھی کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ یہ لوگ کیوں نہیں تھے؟ کہتے یہ 4 بیچارے کیا کرتے؟ ہم نے کہا اچھا 4 ہی تھے اور وہ بھی کچھ نہیں کر پائے. تو جب علی کے ساتھ کوئی تھا نہیں تو یہ صفین میں 1-1.5 لاکھ کہاں سے آ گئے تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ارے بھائی جب علی کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں تھا، پورا سب مرتد ہو چکے تھے، تو جب مولا علی صفین میں امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کھڑے ہوئے اور 1 سے 1.5 لاکھ کی فوج تھی حضرت علی کے ساتھ، تو یہ 1 سے 1.5 لاکھ پیدا کہاں سے ہو گئے تھے پھر؟ جو علی کا ساتھ دینے آ گئے تھے امیر معاویہ کے خلاف. 4 ہی آنا چاہیے تھا نا. تو پتہ چلا تمہاری داستان ایسی ہے کہ ادھر بولو تو پھنسو، ادھر بولو تو پھنسو. لیکن چھوڑو یہ ساری باتیں ایک طرف رکھو. یہ ساری باتیں ہمارے نزدیک بھی بطور حجت میں نے بیان کی. ہمارا تو ایک ہی بنیادی عقیدہ ہے کہ فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح بدر و حنین، اور یہ فاتح تمام جنگوں کا فاتح ہو اور تقیہ کرے، خاموشی اختیار کرے، جس کی شان یہ ہو کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کی شان یہ ہو اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیوی پر یہ ظلم ہو رہے اور وہ دیکھ رہا ہو. جس کی شان خود یہ ہو کہ تمہاری اپنی ایک دوسری کتاب تمہاری خلاف پول کھلتے نظر آتی ہے، نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کیا کہتے ہیں؟ جب انتقال ہو رہا ہے تو امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن میری وصیت یاد رکھنا، کسی باطل کے سامنے کبھی جھکنا مت. کہ امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں، تیرا باپ ساری زندگی ایسی زندگی جیا کہ کبھی باطل کے سامنے جھکا نہیں. خدا کی قسم میرا وہ حال رہا اور وہی میرا اب بھی جذبہ ہے کہ پوری دنیا اگر میرے خلاف ہو اور میں حق پر رہوں تو جب تک تلوار کا دستہ، یہ تلوار کا یہ سرا میرے ہاتھ میں مضبوط سے، میں پوری دنیا کے باطل ہونے سے نہ ڈروں، کسی سے خوف نہ کھاؤں. یہ مولا علی کی شان تھی اور تم نے کیا بنا دیا. میں کہتا ہوں اگر واقعی ایسا ظلم ہو رہا ہوتا، کوئی آئے یا نہ آئے، تنہا ہر باطل کے لیے شیر خدا ہی کافی تھا. تو یہ ایسی فردی داستان ہے، توبہ مبارک ہو. لیکن ہمارے ہاں جو تحقیقی باتیں ہیں، جو حقیقی باتیں ہیں، وہ تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنتے ہیں تو مولا علی کے پاس اب ان کی ایک صاحبزادی ام کلثوم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. پیغام لانے والا آتا ہے کہ امیر المومنین نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کلثوم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. مولا علی حیران ہو گئے، کہا امیر المومنین اس عمر میں نکاح کی خواہش؟ عمر نے اپنی عمر کا لحاظ نہیں کیا، میری بیٹی کی عمر دیکھی ہوتی، اپنی عمر دیکھی ہوتی. کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے میری بیٹی میں اور عمر کی عمر میں. کیسی عمر نے پیغام بھیج دیا؟ مجھے حیرانی ہے امیر المومنین پر. انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے. پیغام لانے والا کہتا ہے ہم نہیں جانتے آخر ان کی منشا کیا ہے، بہتر ہے کہ آپ جائیں خود پوچھیں ان سے. علی ڈرتے تھوڑی تھے کسی سے. پہنچے حضرت عمر کے پاس، ہے عمر کیا آپ نے واقعی پیغام بھیجا ام کلثوم کے لیے؟ کہا ہاں اے علی میں نے واقعی بھیجا ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے؟ خدا کی قسم اگر یہی میرا مقصد و منشا ہوتا تو
ایک سے ایک کنیزیں ہے، ایک سے ایک عرب کی خاتونیں ہیں جس کو میں پیغام دے سکتا ہوں. اب تو ایران اور عراق تک فتح ہو گئے، ایران اور عراق سے لڑکیاں بلائی جا سکتی اور میں ان کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں. لیکن صرف میں اس بنیاد پر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے پہ آیا ہوں، کبھی بھی ملک الموت آ سکتے ہیں اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی ہے. اب آئیے وہ حدیث کیا تھی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا، ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب الا سببی و نسبی. آقا نے کہا جتنے دنیا میں رشتے، نسب، حسب، سبب ہے، سب ختم ہو جائیں گے. کوئی دنیا کا رشتہ آخرت میں نہیں ہوگا سوائے میرے رشتے کے. جو دنیا میں میرا چچا ہے وہ آخرت میں میرا چچا ہوگا، جو دنیا میں میرا داماد ہے آخرت میں میرا داماد ہوگا، جو دنیا میں میرا سسر ہے دنیا آخرت میں میرا سسر ہوگا، جو دنیا میں میری اولاد ہے آخرت میں میری اولاد ہوگی. اب باقی کے جتنے کے رشتے ہیں سب یہیں ہیں، وہاں ختم. یہاں ابا ہے وہاں کچھ بھی نہیں، یہاں بیٹا ہے وہاں کچھ نہیں، یہاں بیوی ہے وہاں کچھ نہیں، یہاں اولاد ہے وہاں کچھ نہیں. مگر اہل بیت وہ ہے کہ جن کے رشتے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے میرے نزدیک. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دامادی کا شرف حاصل ہو اور قیامت کے دن میں رسول اللہ کے اہل بیت میں رشتہ داروں میں اٹھایا جاؤ، یہ رشتہ قائم رہے. مولا علی نے سنا، آنکھوں میں نمی آ گئی. کہا اے عمر امیر المومنین، آپ کے جذبے کو میں سمجھتا ہوں، مجھے رشتہ منظور ہے. ام کلثوم سے نکاح ہوا، 2 اولادیں ہوئی حضرت عمر کو ان سے. ایک صاحبزادہ ہوا جس کا نام زید رکھا گیا، ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ رکھا گیا. اب حوالے میں پورے تفصیل سے دوں گا کیونکہ کچھ لوگوں کو مموڑ ہوں گی کہ بھئی یہ نکاح کیسے ہوا تھا، بڑا عجیب ہے. آئیے سنیے. اس کو امام عبدالرزاق نے لکھا ہے المصنف میں. امام عبدالرزاق کے لیے میں اتنا ہی بتا دوں صرف کہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں. ان کی کتاب المصنف ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 163، حدیث نمبر 10,354. امام دارقطنی نے اپنے سنن دارقطنی میں لکھا، حدیث نمبر 1852. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، حدیث نمبر 2632. امام ابو نعیم نے لکھا حلیۃ الاولیاء میں. امام حاکم نے المستدرک میں. امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں. امام محمد بن علی الاشعری نے فضائل ابی بکر صدیق میں. امام عبدالرحمن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں. علامہ زمخشری نے الموافقہ میں. علامہ ذہبی نے سیار الاعلام النبالہ میں. علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں. کل 12 حوالے ہیں میرے پاس. یہ عظمت کیا کم ہے کہ ابو بکر صدیق کس کے سسر ہے اور حضرت عمر کے سسر کون ہے؟ علی. رشتہ داریاں ہیں صاحب. اس لیے علی فرماتے ہیں، علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کیسے کیسے خبیث آئیں گے، کیا کیا گڑ کے جائیں گے، تو پہلے فرما دیا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر. کہے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، کسی ایک دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں تک کہ حضرت ابو سفر حمدانی تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دیکھتے تھے حضرت عمر کا انتقال ہوا، ایک چادر تھی جس کو ہمیشہ علی پہنا کرتے تھے، ہمیشہ وہ چادر اوڑے رہتے تھے. وہ چادر بڑی عزیز تھی ان کو، پرانی ہو گئی لیکن چادر چھوڑتے نہیں تھے وہ. تو پوچھا گیا کہ علی کیا بات ہے، یہ چادر آپ ہمیشہ اوڑے رہتے، ایسی کیا خاص بات ہے اس چادر میں؟ مولا علی کیا کہتے ذرا آپ سنیے. فقال، آپ نے فرمایا انہو کسانہ خلیلی و صفی و صدیقی و خاصتی عمرو. کہ یہ چادر مجھے اس لیے عزیز ہے کہ بے شک یہ چادر مجھے میرے خلیل، میرے مخلص، میرے حقیقی اور سب سے اچھے اور گہرے دوست عمر نے مجھے بطور تحفہ دی ہے. اور راوی کہتے ہیں ثم بقا، پھر یہ کہتے کہتے آپ رو پڑے. کیوں؟ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تھا، بس وہ چادر ان کے پاس نشانی تھی. کہا یہ میرے سب سے عزیز، میرے خلیل، میرے خاص دوست، میرے مخلص دوست، میرے حقیقی دوست، انہوں نے یہ چادر مجھے تحفے میں دی تھی، اس لیے چادر مجھے عزیز ہو. مجھے بتاؤ جو تحفے میں چادر دے دی عمر نے وہ اتنی عزیز ہو تو عمر کتنے عزیز رہے ہوں گے. یہ داستانیں مانیں کہ ہم حدیث کی کتابیں مانیں، یہ بکواسات مانیں کہ ان مستند حدیثوں کو دیکھیں. اس کو امام ابن سعد نے لکھا طبقات الکبریٰ میں، جلد 3 صفحہ 171. امام ابن ابی شیبہ لائے اس کو المصنف کے اندر، حدیث نمبر 32,660 کے اندر. امام دارقطنی
دارقطنی لائے فضائل الصحابہ و مناقبہم، امام ابن عساکر لائے تاریخ دمشق میں، زمخشری نے اس کو الموافقہ میں لکھا، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں لکھا، مزی نے تہذیب الکمال میں لکھا. اور محبت کا تعلق تو یہاں تک تو بڑی پیاری روایت ہے، 12 آپ نے شاید سنی بھی ہوں گی، لیکن میں پھر بھی بطور تبرکن سنا رہا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں، اس کو امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 331 پر، اور امام الصفوری الشافعی، امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 433 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک رات سردی کی رات تھی، میں سویا تھا کہ خواب دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کا صحن ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ واقعہ دور خلافت فاروقی کا، جب فاروق اعظم خلیفہ تھے. فرماتے کہ میں بھی جماعت میں شامل ہوں، خواب دیکھا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار نے فجر کی نماز ختم کی، فارغ ہوئے اور مسجد نبوی کی ایک ستون سے ٹیک لگا کے حضور بیٹھ گئے. صحابہ اکرام بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے، بالکل ایسے جیسے شمع ہو اور سارے پروانے ہو. فرماتے ہیں کہ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک چھوٹی سی ٹوکری میں کچھ کھجوریں لے کر آئی. یہ خواب دیکھ رہے ہیں مولا علی، اور آنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں دیتی ہے، یا رسول اللہ میری والدہ نے آپ کو بطور تحفہ پیش کیا ہے. حضور نے کہا اچھا جاؤ شکریہ کہنا تمہاری والدہ کو، اور حضور نے کچھ دعائیں دی. پھر آقا نے وہ کھجوریں اٹھائی اور تقسیم فرمانا شروع کیا، جو قریب صحابی تھے سب کو ایک ایک کھجور دینا شروع کی. مولا علی کہتے میرا جب نمبر آیا، میری طرف جب آقا متوجہ ہوئے تو حضور نے مجھے بھی ایک کھجور دی، اور اپنے ہاتھ سے سب کو تو حضور نے ایسی ہی دی، لیکن جب میرا نمبر آیا تو حضور نے اپنے دستے مبارک سے میرے منہ میں کھجور رکھی. اور اس شر پر میں خوش ہو گیا کہ آقا نے سب کو دی، لیکن میرے منہ تک حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے کھجور رکھی. میں نے اس کھجور کو کھایا، علی فرماتے مجھے بڑا مزہ آیا اس کھجور میں، بڑی لذت تھی اس کھجور میں. تو میرا دل نے کہا کہ کاش ایک کھجور اور مل جاتی. تو رسول اللہ نے میرے دل کے ارادے کو جان لیا، کہا علی ایک اور کھجور کھاؤں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک اور کھاؤں گا. حضور نے دوسری کھجور منہ میں رکھی. فرماتے میں نے کھایا، مجھے اچھا لگا، پھر میری نیند کھل گئی، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا خدا کی قسم اس کھجور کی لذت میرے منہ میں تھی، اور کانوں میں مسجد کی اذان کی آواز آ رہی تھی. فجر کا وقت تھا، فجر میں نماز کا خواب دیکھ رہے، وقت فجر کا تھا. اتنا اتفاق. فرماتے میں اٹھا، حضرت علی اٹھے، مسجد نبوی گئے. بس اب فرق یہ تھا، کہتے وہی منظر تھا، صحابہ کی جماعت تھی، بس فرق یہ تھا کہ مصلی امامت پر نبی کی جگہ عمر کھڑے ہوئے تھے اور عمر نماز پڑھا رہے تھے. میں جماعت میں شامل ہوا، عمر نے نماز ختم کی، اور ختم کرنے کے بعد اسی ستون کے پاس آ کے بیٹھ گئے جس ستون پہ میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ آ کر بیٹھے. عمر کو بھی صحابہ نے ایسے ہی گھیر لیا جیسے رسول کو گھیر کر بیٹھے تھے. ہم بھی عمر کے ارد گرد ایسے ہی بیٹھ کر کہتے. تبھی ایک بچی چھوٹی سی آئی، اس کے پاس بھی ایک ٹوکری تھی، ٹوکری میں کھجوریں تھی. آ کے کہتی امیر المومنین میری والدہ نے تحفے پہ بھیجا ہے. کہا اچھا تمہاری والدہ کو ہمارا سلام کہنا. اور پھر عمر نے بھی دعا دی، ٹوکری رکھ لی، اور پھر صحابہ کو ایک ایک تقسیم کرنے لگے. کہتے کہ میں آگے بڑھا، جب میرا نمبر آیا تو عمر نے اسی طرح جیسے رسول نے دی تھا اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں کھجور رکھی. میں نے کھجور کھائی، بڑا مزہ لطف آیا، اور ویسا ہی مزہ پایا جو خواب کی کھجور کا تھا. پھر عمر نے کہا اے علی ایک اور کھجور کھاؤں گے؟ میں نے کہا امیر المومنین مجھے ایک اور کی طلب ہے. حضرت عمر نے دوسری دی. فرماتے کہ مجھے وہ کھجور بھی بڑی بھلی معلوم ہوئی، اور دل چاہا. اس وقت تو خواب سے میں اس وقت بیدار ہو گیا تھا 2 کھجوروں کے بعد. تیسری کھجور مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر یہاں تو بیداری کا معاملہ تھا. میں نے کہا امیر المومنین ایک کھجور اور دیجئے. تو بے ساختہ عمر کہتے عمر اے علی اگر رسول خواب میں تیسری دے دیتے تو میں بھی تیسری دے دیتا. جب آقا نے تیسری نہیں دیا تو عمر کیسے تیسری دے سکتا؟ ایسے لوگ فاطمہ پہ ظلم کر رہے تھے. معاذ اللہ. تمہاری فردی داستان تمہیں مبارک ہو. ہمارا دین تو بہت بہترین دین ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا ظالم کہ نبی کی سب سے چہیتی بیٹی کا قتل کر دے اور رسول کے پہلو میں اللہ تعالیٰ دفن ہونے کا اس کو موقع دے؟ یہ کیسے بعید ہے؟ معاذ اللہ. اللہ اتنا کمزور؟ کیا بولنا چاہ رہے ہو یار؟ یہ تو علی کی توہین کیا ہے تم نے، سراسر مولا علی کی توہین کی، ان کی بہادری پہ دھبا لگایا ہے تم نے. یہ عمر کی توہین اتنی نہیں ہے جتنی علی کی توہین ہے.